अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मुखातब हैं स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए है, अगर आपके स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए है। होता ये है कि जैसे जैसे इम्तहान नज़दीक आता जाता है एक तरह का फ़ोबिया सा क्रिएट होना शुरू हो जाता है और डर सा होता है एक्चुअली, लेकिन उस डर को कई दफ़ा हम उस डर का नाम नहीं देते। दिमाग एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म क्रिएट करता है। हम कहते हैं ये मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, या ये होने वाला ही नहीं है, ये हम पे ऐसी चीज़ लागू कर दी गई है जो हमारे लिए है ही नहीं, हमें इस स्टेज पे ज़रूरत से ज़्यादा तंग किया जा रहा है। ये सारे मामलात हो सकते हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो इम्तहान जिससे आपका वास्ता पड़ने वाला है, क्या आपकी उम्र के आप जैसे और बहुत सारे लोग इस इम्तहान के प्रोसीजर से नहीं गुज़रे हैं? दुनिया में करोड़ों इदारे हैं, करोड़ों के हिसाब से स्टूडेंट्स हैं, वो सारे इसी तरह के एग्ज़ाम से गुज़रते हैं। तो क्या वो हम जैसे नहीं हैं? वो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि ये इम्तहान है। वैसे तो इम्तहान का लफ्ज़ ही ऐसा है कि डराना शुरू हो जाता है। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि बड़े बड़े जो अल्लाह के नेक लोग थे, पैगंबर वली थे, वो भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ यही किया करते थे कि या अल्लाह इम्तहानों में सुरखरू करना। तो इम्तहान में कामयाब होना, कामयाबी के लिए कॉन्शियस होना, ये बज़ाते ख़ुद एक इतनी अहम बात है कि जब तक आप ज़हनी तौर पर ये नहीं समझेंगे कि हमने इम्तहान में कामयाब होना है, तब तक कामयाबी का ख्वाब व ख्याल ही रह जाती है। आज की इस वीडियो में मेरे मुखातब वो लोग हैं जिनके इम्तहान नज़दीक हैं। जैसे जैसे इम्तहान नज़दीक आता जाता है, तैयारी होने के बावजूद भी डर रहता है कि हमने पता नहीं हम कुछ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। कई लोगों ने तो तैयारी के लिए दिन ही रखे होते हैं कि हम आखिरी दिनों में तैयार करेंगे। ये सोचते सोचते दिन गुजर जाते हैं, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, इसी कल परसों में बरसों गुजर जाते हैं। लेकिन आखिर करना तो है ना काम, और अगर करना है तो फिर कल क्या और आज क्या, फिर आज से ही क्यों ना शुरू कर लें। कल भी तो आज जैसा ही होगा, आज भी उसी कल जैसा है, और ये आज वही कल है जो आपने कल सोचा था कि हम कल को पढ़ेंगे, ये वही है। अब होता ये है कि मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स कह लीजिए या कुछ गाइड करने की कोशिश करूँगा इम्तहान के हवाले से इस वीडियो में, कि सबसे पहले तो आपने ये समझना है ज़हनी तौर पे कि हमने इम्तहान देना है। वो कहते हैं एक ख़ातून की शादी होने वाली थी, तो उसने एक दिन ज़रा थोड़ा सा डरे डरे लहजे में अपनी मामा से कहा, अपनी मदर से कहा कि माँ जी, जब मैं छोटी सी थी, हम बहन भाई छोटे से थे, हम रोते थे तो आप हमें लोरियाँ सुनाते थे। अब मेरी शादी होने वाली है, मेरे बच्चे होंगे, तो जब वो रोएंगे तो मैं क्या करूँगी, मुझे तो लोरी नहीं आती। तो माँ ने उसे कहा कि बेटा, जब तुम्हारे बच्चे रोएंगे ना, तो जब तुम्हें पता होगा कि ये मेरे बच्चे हैं और इनको चुप कराना मेरी ज़िम्मेदारी है, तो तुम्हारे दिल से खुद ही लोरियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। जब आप ये समझेंगे ना कि ये इम्तहान है और ये मेरे लिए है और मैंने इसमें से गुज़रना है, और जब गुज़रना ही है, वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, जब इम्तहान देना ही है तो बोर हो के और बेदिली के साथ देने की बजाय कुछ बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जाए, कुछ बेहतर हो जाए। दोबारा तो ये वक्त आना नहीं, दोबारा ये इम्तहान नहीं आना, कोई नया इम्तहान आएगा, उसमें भी हमारी यही फीलिंग होगी, यही सूरत हाल होगी। तो क्यों ना हम तैयारी इस तरह से करें कि ना सिर्फ ये इम्तहान बल्कि आगे आने वाले इम्तहानात के लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि कामयाब रहें या कामयाब होने की कोशिश करें। तो सबसे पहला और अहम फैक्टर तो ये है कि हम ये समझें कि हमने इम्तहान देना है। जब आप ये समझ लेंगे, ज़हनी तौर पे कबूल कर लेंगे कि हमने इस इम्तहान से गुज़रना है, अपने आप को गुजारना है, तो फिर आप यकीनन तैयारी के लिए पहला मरहला आप क्वालिफाई कर गए हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इम्तहान में अपीयर होना है, उनके लिए मेरी गुजारिश है कि अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक कई जगहों पे पढ़ना होता है। शाम तक आप थक जाते हैं, कुछ भी ना करें, सिर्फ फिरते ही रहें, गप्पे ही मारते रहें, तब भी शाम तक आप थक जाएंगे। तो ये एक यूज़लेस एक्टिविटी होती है अगर आप शाम को या रात को घर जाएँ और जाके पढ़ना शुरू करें। सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जब आप शाम को घर जाएं, रात को घर पहुँचें, खाना वाना खाएं, थोड़ी बहुत गपशप करें, कोई ड्रामा देखना है बिला तकल्लुफ़ देखें और उसके बाद सो जाएं। सुबह को उठें आप,
صبح آپ 2 بجے 3 بجے کا الارم لگائیں اور اٹھ جائیں۔ ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے الارم لگا کے صبح اٹھنا اور اٹھنے میں کامیاب ہونا، لیکن اگر آپ یہ عادت بنا لیں گے تو آپ بہت بہتر پوزیشن پہ ہوں گے ان سارے لوگوں کی نسبت جو جا کے رات کو پڑھتے ہیں۔ اس وقت آپ کے دماغ کی انرجی بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا فلمی ڈائلاگ میں کہ دماغ کی دہی بنی ہوتی ہے۔ صبح صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ ریسٹ کر چکے ہوں گے اور اس وقت آپ کو ڈسٹرب کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ وقت بہترین ہے آپ کے لیے، اس وقت آپ ریفریش ہو چکے ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ شام کو رات کو جا کے ریسٹ کریں اور صبح اٹھ کے آپ وقت لگائیں، وہاں پہ آپ کی انرجی میکسیمم یوٹیلائز ہوگی آپ کی تیاری کے لیے۔ تیاری کبھی بھی رینڈم نہ کریں۔ یہ جو مارکیٹ میں ٹرینڈ ہے نا، مارکیٹ کہہ لیجئے، دنیا میں ٹرینڈ ہے نا کہ سر جی اسکیم کیا ہے، کون سے چیپٹر سے کتنے سوال آنے ہیں، نہیں، آپ نے تھورولی پڑھنا ہے اور سارا پڑھنا ہے۔ جتنا آپ کو پڑھایا گیا ہے، جتنا آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ پڑھیں اور وہ سارا تیار کریں، کیونکہ آپ نے سارا چیپٹر تیار کیا، ایک سوال چھوڑ دیا، وہی آ گیا، اب آپ مارے گئے۔ آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا اسکیم یہ آئے گی، اب یہ آ گئی ہے تو کیا ہوگا جی، نہیں۔ آپ جو بھی بات آپ چھوڑ دیں گے وہ اس امتحان میں یا آگے آنے والے کسی امتحان میں کبھی نہ کبھی آپ کو تنگ ضرور کرے گی۔ وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ بنا ہوا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس مریض گیا دوائی لینے کے لیے، تو ڈاکٹر کہنے لگا ہو کاکا تینوں تے وہ بیماری ہے جڑا میں چیپٹر ہی چھڈ دتا سی۔ اب کیا کرے گا وہ ڈاکٹر، تو کام خراب ہو گیا نا۔ تو جناب کچھ بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد صرف پاس ہونا ہے اور آپ کئی سارا سلیبس چھوڑنا چاہتے ہیں تو پورا چیپٹر ہی چھوڑ دیں، خصموں نو کھائے، لیکن جو جس کو ہاتھ لگانا ہے وہ نہ چھوٹے۔ اگر آپ درمیانے اسٹوڈنٹ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، تو پھر آپ کو ایک لفظ بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھیں ایگزام کے دنوں میں، اینڈ بلیو می یہ بات آپ کی پڑھائی کو ٹائم دینے سے زیادہ ضروری ہے۔ جب تک آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی، آپ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوں گے، فزیکلی پریپیئر نہیں ہوں گے، تب تک آپ بہتر پوزیشن پہ نہیں ہوں گے۔ آپ ایگزام کی تیاری کے حوالے سے آپ کی صحت کا ٹھیک ہونا سب سے اہم فیکٹر ہے۔ ٹھیک، کھانا کھائیں، ٹائم پہ کھائیں، کم از کم 6 گھنٹے کی نیند تو لازمی پوری کریں۔ بہت زیادہ سونا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بہت کم سونا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اپنی نیند پوری کریں، کھانا صحیح طریقے سے کھائیں، دودھ پئیں۔ میرے مخاطب زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں چونکہ ایف ایس سی بی ایس سی والے، اس عمر میں آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے فروٹ کھانے کی، دودھ پینے کی۔ جنک فوڈ سے ایگزام کے قریب آ کے تو خاص طور پہ پرہیز کریں۔ اپنی کتابوں کی حفاظت پاکستان کے نیوکلیر ایسٹ سے زیادہ کرنی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ کی کتابیں قیمتی ہوتی جاتی ہیں، اس پہ سارے آپ کے نوٹس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی کتاب گم ہو گئی تو بس گئے۔ زندگی میں سب سے بڑا دکھ پچھتاووں کا دکھ ہوتا ہے۔ کسی دن آپ کو پچھتاوا ہونا کہ فلاں ٹائم پہ میں نے یہ کرنا تھا اور میں نے نہیں کیا۔ جب آپ کو احساس ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کے لیے کوئی جائے مفارقت نہیں ہوتی، کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ آپ چلے جائیں۔ کسی دوسرے پہ غصہ آئے، آپ اس سے غصہ نکال سکتے ہیں، اس سے قطع تعلقی کر سکتے ہیں، بلانا چھوڑ دیں، لڑائی کر لیں، جو مرضی کر لیں۔ اپنے آپ پہ غصہ آئے گا، وہ اپنے آپ سے باہر نکل کے آپ کہاں جائیں گے؟ وہ نہیں نکلے گا، وہ پھر بالکل ڈپریشن بن جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس صورتحال میں نہ پڑا جائے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نہیں پڑھ رہے، کسی ادارے میں نہیں پڑھ رہے، کوئی ڈگری نہیں حاصل کر رہے، آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے، جہاں پہ کر رہے ہوں گے۔ ہر ایک پروفیشن کے اپنے امتحان ہوتے ہیں، ہم بھی روز امتحان سے گزرتے ہیں جب ہم اسٹوڈنٹ کو فیس کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں، اور تیار اس طرح سے رکھیں کہ آپ اس میں بہتر پرفارم کر سکیں۔ اور پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اس پروسیجر سے گزرنا ہے۔ نمبر 1، اپنی صحت کا خیال رکھیں، سونے جاگنے کے اوقات مقرر کریں، پڑھائی کا ٹائم ٹیبل بنائیں، اس ٹائم پہ کو سختی سے فالو کریں۔ طبیعت پہ جبر کرنا پڑتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے ایک روٹین کو فالو کرنا، لیکن کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایک روٹین کو فالو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک روٹین نہیں بنائیں گے، ایک دن غصہ آپ کو آیا، بڑا دورہ پڑا، آپ نے 10 گھنٹے پڑھ لیا، اگلا ایک ہفتہ آپ نے کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ ایک یوزلیس ایکٹیویٹی بن جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔
تو اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، کتابیں آرگنائز کر کے رکھیں، آپ کی ٹیکسٹ بک پہ سارے نوٹس آپ کے لکھے ہونے چاہیے، جتنا مٹیریل ہے اس کے اندر ایکسٹرا پیج لگا کے پیسٹ کر لیں، تاکہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ کو ایک ہی جگہ پہ سارا مواد ملے، جگہ جگہ کئی ساری بکس نوٹس آپ کو فرولنے نہ پڑیں، جو شے آپ کو چاہیے وہ ایک ہی جگہ پہ آپ کی موجود ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز کہاں پہ ہے۔ آپ ڈھونڈنے نکلیں، جب ڈھونڈنے لگیں اگر وہ شے نہیں ملے گی تو زیادہ مسئلہ ہوگا۔ اس لیے 100 گلاں دی اکو گل تے بہتے پانی دا اکو حل، کہ اگر کام کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہ صحیح، لیکن اگر کرنا ہے تو پھر کرنل محمد خان صاحب ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی کام اگر کرنا پڑ جائے جس سے جائے فرار نہ ہو، جس سے جان نہ بچے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرنا ہی پڑے گا، تو اس کو بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے اور دل لگا کے خوش ہو کے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ بے دلی سے کریں گے تو آؤٹ پٹ نہیں آئے گی، آپ خوش ہو کے کریں گے، کوشش کریں وہ کام کریں جس میں آپ کی خوشی ہو، یہ سوچیں کہ اس کا لانگ ٹرم کیا ہوگا۔ کوئی بھی ٹارگٹ ہے، کوئی بھی امتحان ہے نا، مشکل لگتا ہے، لیکن وہ بڑا امتحان بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے، ڈیفینیٹلی آپ کا لائف میں ایک بڑا ٹارگٹ ہے کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے، میں نے فلاں چیز اچیو کرنا، ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں۔ ایک بڑے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس ٹارگٹ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ آپ اگر یہ سوچیں گے نا کہ جون میں ایگزام ہونے ہیں، جولائی میں ایگزام ہونے ہیں، مئی میں ایگزام ہونے ہیں، تو اس کی تیاری کے لیے آپ کہیں گے بڑا ٹائم پڑا ہے۔ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس میں تقسیم کیجئے۔ اس طرح سے کیجئے کہ کل کا ٹیسٹ تیار کرنا ہے، آج جو پڑھا ہے وہ میں نے تیار کرنا ہے، جو پرسوں کو ٹیسٹ ہے وہ تیار کرنا ہے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس، چھوٹے چھوٹے اچیومنٹ میں تقسیم کریں گے، کام کرنا آسان ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔